شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، بے اولاد تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے۔ وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمے لگا دی گئی۔ شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت بصیرت اور سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی۔ اس کے اندر ہیجان پیدا ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ لطف و عنایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے۔ ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی۔ مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے، بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے۔ خود صاحب فضل تھے اور اہل فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ یہ پیچھے دوڑی۔ دروازہ بند تھا۔ ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی۔ جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سنور کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا، میں مجرم نہیں، بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہ کون تھا؟ اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے کہا، قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے، اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا، وہ عورت پر برہم ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا، یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا۔ لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔
لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے۔ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی۔ اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا، تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلایا۔ دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا، پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں۔ ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔